بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں پر میری آواز جا رہی ہے، جن جن سماعتوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، جو کوئی بھی مجھے سنے گا، ان سب کی خدمت میں عاجزانہ سا میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن جہاں جہاں پر گزر چکا ہے، کہیں نہ کہیں پر خیر، امن، سلامتی لیے، خیر کا یقین لیے، امن کا یقین لیے، سلامتی کا یقین لیے اپنے اختتام کو پہنچا ہوگا۔ جہاں پر میں ہوں وہاں پر رات ہے۔ جہاں پر رات ہے جو میرے ساتھ ہیں، امید کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ان کا دن بھی خیر کو لیے ہی طلوع ہوا ہوگا اور خیر سے اختتام پذیر ہوا ہوگا۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کبھی دستک کی صورت میں، کبھی کسی آواز کی صورت میں، کبھی رویوں کی صورت میں، کبھی کسی کہانی کی صورت میں، کبھی رنگوں کی صورت میں، کبھی کسی غذا کی صورت میں، کبھی موسموں کی صورت میں، کسی کے مل جانے کی خوشی کی صورت میں، کسی کے بچھڑ جانے کے دکھ کی صورت میں، اپنوں کا بہت یاد آنا اس صورت میں، اپنوں کو پا لینا، اپنوں کے پاس آنا کبھی اس صورت میں، کبھی کسی ایسے بہت ہی انمول رشتے کو جو اب ہم میں نہیں، کھو چکے ہیں، اس کی یاد آنا، بے پناہ آنا، اور اس طرح سے آنا کہ آپ کو بنا کسی حیل و حجت اپنی آنکھوں میں برسات محسوس ہونے لگے۔ کبھی کبھی درجہ بدرجہ، لمحہ بہ لمحہ کسی ایسے دکھ کا خیال یا تصور کہ جس میں ہماری خطا نہیں تھی، فقط ایک خواہش تھی، یار منگیا سی ربا تیتھوں رو کے، کیڑی میں خدائی منگ لئی۔ اور کبھی اس تصور میں کہ تو راضی ہو جا، تیری رضا مل جائے، میرا شمار بھی ان لوگوں میں، ان افراد میں، اس قوم میں، اس قبیلے میں، اس مقام پر ہو جائے کہ یہ وہی ہے کہ جس نے اپنی ذات کا شمار ان غلاموں میں چاہا ہے کہ جن کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے ہے۔ ہم درجہ بدرجہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے خیالات اور تصورات کو چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں میں اس طرح سے محسوس کرتے ہیں جیسے میں نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی۔ پھر ہم ہی ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کی کرچیوں کو اپنی ہی پلکوں سے اشک بہا کے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ماضی میں چھپے ہوئے ان نوکیلے جذبات کو
جو ہماری روح کو کسی نہ کسی صورت چھنی کرتا رہتا ہے. چبھتے رہتے ہیں وہ کانٹے ہماری روح کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے یقین کو، ہمارے اعتماد کو، اعتبار کو، اور اس نسبت کو کہ جس نسبت کو ہم نے کسی سے منسوب کر کے اپنے اندر ایک چھوٹی سی دنیا آباد کی تھی. ہم وہی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر اپنی ذات کو سوالیہ نشان بنا کر اپنے ہی سامنے رکھ لیتے ہیں. ہم وہی ہیں کہ جو بہت سے دکھوں کو، کہ جن کا ہم سے، ہماری ذات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر ہماری ذات سے وابستہ رشتوں کا ہوتا ہے، اور اسی آگ کو اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے اپنا آپ جلا لیتے ہیں. ہم وہی ہیں کہ جن کو اپنا ہونا نہ ہونے کے برابر لگتا ہے. ہم وہی ہیں جو اپنی زندگی کو ان حاشیوں کی طرح محسوس کرتے ہیں کہ جس کو ہمارے احساسات پر، ہمارے جذبات پر، ہماری مرضی سے یا ہم سے بن پوچھے کوئی اور کھینچ کر چلا جاتا ہے. ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں جو اکثر و بیشتر اپنے آپ کو اپنے سامنے کبھی مظلوم، کبھی ظالم، کبھی معصوم، کبھی بہت تیز، کبھی بے بس سمجھ کر سزائیں بھی دیتے رہتے ہیں، جزائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، خود سے الجھتے بھی رہتے ہیں، خود کو الجھا کے بھی رہتے ہیں. کیونکہ ہم وہی ہیں، کیونکہ ہم وہی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر دن کی روشنی کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو تلاش کرنے کی بہت سی محنت کرتے ہیں، انتھک محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر اپنی ذات کو تو دور کی بات اپنی کرچیوں کو بھی سمیٹ نہیں پاتے. کیونکہ ہم وہی ہیں کہ جو خود سے بڑھ کر اپنی محبت، اپنی چاہت کو وہ رنگ دے بیٹھتے ہیں، وہ مقام دے بیٹھتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب ہم بکھرتے ہیں تو فقط کرچیوں کی مانند نہیں، ذرات کی صورت نہیں، لمحات کی صورت میں بکھرتے ہیں. ہم لمحوں میں بکھر جاتے ہیں، ہم صبح، دوپہر، شام میں بکھر جاتے ہیں. ہم کسی کے لبوں سے اپنے نام کو پکارے جانے کے انداز سے بکھر جاتے ہیں. ہم وہی ہیں کہ جو اپنے ہی کاندھوں پر اپنے جذبات کا لاشا لیے اس کی تدفین کا مقام تلاش کرنے میں اپنے مکمل وجود کو بھی مار لیتے ہیں. ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں. ہم کہاں تک محسوس کرتے ہیں، ہم کہاں تک سیکریفائسز کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کن بنیادوں پر وجہ رحم تصور کرتے ہیں اور کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی سسکیوں کی، اپنی ہچکیوں کی، آنسوؤں کے شور کی آواز کو اپنے اندر بے جا، بے مقصد قائم رکھتے ہیں. ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم جس شجر کا تعاقب کرتے ہوئے کس کی چھاؤں میں جا کے بیٹھیں گے، ہم کچھ وقت یہاں سستا لیں گے
وہ شجر سایہ تو دور کی بات اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتا. ہم اس کی سمت جتنا بھی سفر کرتے ہیں وہ ہم سے اتنا ہی دور، بہت دور ہوا چلا جاتا ہے. ان عمارتوں کی طرح، ان بڑی بڑی عمارتوں کی طرح جو دور سے دیکھنے سے بہت نزدیک لگتی ہیں، مگر جب ان کے قریب جانے چاہتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہی ہیں کہ جن کو وجود کی تھکن نہیں، رویوں کی تھکن، تانوں کی تھکن تھکا کے چور کر دیتی ہے، اور ہم منزل سے بہت پہلے کی اس خواہش کو بھی نہیں پا سکتے کہ جس کو لے کر کے ہم نے منزل کو حاصل کرنا ہے، یا نفرتوں کے، جہالتوں کے، کدورتوں کے، منافقتوں کے اس دریا کو پار کر کے جانا ہے کہ اس پار جو تکالیف ہیں اس پار نہیں ہے. ہم تو بیچ میں ہی گر جاتے ہیں، ہر بار، کئی بار، بار بار. ہم ہر بار نئے سے نئے کھلواڑ کو اپنے ساتھ ہوتا تو دیکھ لیتے ہیں، مگر اس کھیل کے عادی نہیں ہوتے. ہم معاشرے میں چلتی پھرتی لاشوں کے ہجوم میں اپنی بھی لاش کا شمار تو کر لیتے ہیں، مگر زندگی کی نوید اور کرن کے تعاقب میں جانے والوں کے ساتھ جب بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے کیوں ہمیں وہ احساس یا وہ رویے دیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو، محسوس کرنے کو ملتے ہیں کہ تم جی کر کیا کرو گے. ہم وہی ہیں نا، ہم وہی ہیں کہ جن کے تنہا جذبوں کا، جن کے تنہا احساسات کا، جن کے تنہا ارمانوں کا کسی کے لیے کوئی وقت، مقام، جگہ یا بنیاد نہیں ہے. ہم جہاں سے چلنا چاہتے ہیں، ہم جہاں تک چل کے آتے ہیں، ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ہم آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دائیں بائیں کی باتوں سے اپنے کانوں کو بند کر کے بھی رکھیں تو ہمارے اندر کا شور جو بارہا ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے، ہمارا آئینہ دار ہے، وہی نہیں سکون لینے دیتا. کب تک، آخر کب تک اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنی کہی ہوئی باتوں کو بدل کر اپنے ہی خلاف استعمال ہوتا ہوا دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا تو ہے، چلنا تو ہے، چلتے ہی جانا تو ہے. ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں کہ جن کی کشتیوں میں فقط سوراخ نہیں ہوتا، بلکہ ان کشتیوں کے ملاح بیچ مجدار کے چھوڑ جاتے ہیں. ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں کہ جو اپنے دکھ درد کا، اپنی تکالیف کا، اپنے ارمانوں کا، ان رویوں کا بھی کہ جن سے ہماری ذات، ہماری روح چھنی چھنی ہوئی ہے، اس گٹھڑی کو اپنے کاندھے پہ ڈال کر جب بارگاہ عالیہ مقدسہ میں پہنچتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، شکایت نہیں کر پاتے، شکوہ نہیں کر پاتے، ہم نہیں بتلا پاتے، ہم اپنا آپ اس طرح سے نہیں دکھا پاتے. ہم پھر بھی انہی زخموں کے، انہی دکھوں کے،
موجودین کو کبھی مانگ کر، کبھی ان کے لیے رحم مانگ کر، کبھی ان کے دل میں اپنا پیار مانگ کر، کبھی ان کے لیے شعور مانگ کر، کبھی ان کے لیے ترتیب مانگ کر، کبھی ان کے لیے وہ نگاہ مانگ کر کہ جس تصور میں، خیال میں ہم اپنی زندگی کا بہت سا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی اس نگاہ سے دیکھے، کبھی کوئی اس نام سے پکارے، کبھی کوئی اس انداز سے سوچے، کبھی کوئی ان زخموں پر نمک کی بجائے مرہم کے طور پر کچھ الفاظ ہی ایسے ادا کر دے کہ جس سے کم یہ تو احساس ہو کہ ہاں کبھی کسی دور میں، کسی موڑ پر کسی نے جب آواز دی تھی اس لہجے میں وہ اپنائیت تھی کہ ہاں کوئی ہے۔ تلخی یہ میں ذرا، تلخی یہ دل بھی گھولے، اور کچھ دیر یہاں بیٹھ لے، پی لے، رو لے، تلخی یہ میں ذرا۔ کوئی تو شخص ہو جی جان سے چاہے جس کو، کوئی تو شخص ہو جی جان سے چاہے جس کو، کوئی تو جانے تصور ہو کے جس کے ہو لے، تلخی یہ میں ذرا۔ یہی ہے زندگی، یہی ہے زندگی، کیونکہ ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں کہ جن کی خاموشی فقط خاموشی نہیں، آہو پکار بن کے کبھی نوحوں میں بدل جاتی ہے، کبھی قصوں میں بدل جاتی ہے، کبھی ٹوٹ پھوٹ کی آواز بھی لگتی ہے کہ جیسے میں نے ہی کسی کو صدا دی ہے، کبھی بے ربط چیخوں میں یہ احساس وجود پاتا ہے کہ شاید میں نے خود کو بد دعا دی ہے، کبھی جب فجر کے بعد پہلے پرندوں کے بولنے کی آوازوں میں جو ایک اپناپن، جو ایک صدا لگتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس دل نے پھر سے دعا دی ہے۔ یہ دل کی کسک، یہ آنکھوں کی جلن، یہ دل کی کسک، یہ آنکھوں کی جلن، نیند آ
اگر آج تو ہم بھی سو لیں، تلخی میں ذرا تلخی دل بھی گھولے، اور کچھ دیر یہاں بیٹھ لے، پی لے، رو لے، تلخی میں ذرا۔ اکثر بہت سی تلخیاں ہمارے اندر وجود پاتی چلی جاتی ہیں، مگر ان کے وجود کو دیکھ ہم اس وقت پاتے ہیں کہ جب برسات کے موسم میں آسمان کی بوندیں ہمارے وجود کو تر کرتی ہیں، اور ہماری آنکھوں کی برسات ہماری روح کو تر کرتی چلی جاتی ہے۔ ان لمحات میں بھی، ان اوقات میں بھی کسی کے کیے ہوئے وعدے، کسی کا اس رب کو گواہ مان کر اپنا کہنا، کسی کا اس یقین کے ساتھ، اس مان کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ کہ میں تم سے کبھی مخاطب ہوں یا نہ ہوں، میں تمہاری دسترس میں یا تم میری دسترس میں کبھی ہو یا نہ ہو، مگر یاد رکھنا بہت سے رنگوں میں جب کوئی رنگ تمہیں اپنی طرف مائل کرے، بلائے، وہ سرخ گلاب ہو یا شبنم کے بے رنگ قطرے ہوں، یاد رکھنا میرا پیغام، میرا سلام، میری محبت ضرور پہنچے گی۔ کبھی جب بے سبب اداس اور ادھورے ناموں کو کوئی ترتیب دینا چاہو گے، ان کی تکمیل خود میں تمہیں ضرور محسوس ہوگی، یاد رکھنا۔ اکثر و بیشتر ہم یاد ہی تو نہیں رکھتے، ہم یاد رکھ ہی نہیں پاتے، ہمیں یاد آتا ہی نہیں، کوئی یاد کرتا ہی نہیں، کوئی یاد کرواتا ہی نہیں، کیونکہ ہم وہی ہیں کہ جن کے ساتھ چلنے والے کب ساتھ چھوڑ جائیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم وہی ہیں کہ جن کے روگ کب ان زخموں میں بدل جائیں، کہ جن سے بہنے والا خون ہوتا تو بے رنگ ہے، مگر بہتا ہوا جہاں جہاں جاتا ہے لاوے کی طرح جلا دیتا ہے۔ ہم اپنے آپ میں رہتے تو ہیں، مگر رہتے کسی اور کے تصور و خیالات میں، کیونکہ ہم وہی ہیں، بالکل وہی۔ بالکل وہی۔ کیا کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے ہی کیوں ہیں؟ کیا کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے ہی کیوں ہیں؟
کیا کبھی ہم نے خود کو آواز دی ہے یا دینا چاہی ہے؟ یا اسی طرح جیسے شیو کمار بٹالوی صاحب کا کلام ہے، شکر دوپہر سر تے میرا ٹل چلیا پر چھاواں، شکر دوپہر سر تے میرا ٹل چلیا پر چھاواں، قبراں واجاں مار دیاں جویں پتراں نوں ماواں، شکر دوپہر سر تے میرا ٹل چلیا پر چھاواں۔ کیا ہم وہی تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارا وجود وہی تو نہیں ہوگا کہ جو وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کے ان لمحات کو اپنے تصورات اور خیالات میں ہی گزار چکے ہوں گے؟ کیا ہم وہی تو نہیں ہوں گے کہ جو اپنی حالت شکر میں آنے کی منزل کو حالت فکر کی طرف موڑ کر تکلیف میں ہوں گے؟ کیا ہم اپنے صبر کے پیمانے کو اتنا مختصر کرنے والے تو نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اپنی ذات کو اپنے ہی ہاتھوں ریزہ ریزہ کر دینے والے تو نہیں ہوں گے؟ بہت سے سوال بہتے لہو کی طرح ہوتے ہیں کہ جب وجود سے نکلتے ہیں تو ایک بھاپ، ایک گرمائش لے کے آتے ہیں، اپنی سرخی پہ ناز کرتا ہے وہ لہو، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جم جاتا ہے، اس کے بعد سرخ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ قصہ مختصر کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، کن کن رنگوں میں ڈھل گیا، یہ وجود جس مٹی سے بنا اسی مٹی میں جا ملے گا۔ ہم سب بھی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہوتے ہماری آوازیں مدھم ہوتی چلی جائیں گی، پھر ایک وقت آئے گا احساس کا رشتہ پہلے جائے گا یا آواز کا رشتہ، مگر جانا تو ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں کہ زندگی جن سے ہر لمحے اختلاف رکھتی ہے، ہم وہی ہیں۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ کی ذات پاک آپ سب کے لیے بہت سی آسانیاں، آسائشیں، بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں آپ سب کا مقدر ہوں۔ بناوٹی رشتوں، بناوٹی لوگوں، بناوٹی احساسات و جذبات سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ حقیقی نفرت مل جائے تو اس بناوٹی محبت سے بہت بہتر ہے کہ ہمیں خود سے ہونے والی اس نفرت کی وجہ تو
معلوم ہوتی ہے یا ہمیں وہ وجہ موجود ہوتی ہے. یہ جو بے وقت یا بے وجہ ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، ان کی نسبت اللہ کی ذات پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے جوڑ دے، توبہ کے دروازوں سے جوڑ دے، حصول جنت سے جوڑ دے. جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہمارے پیارے جو اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، ان کی بخشش و مغفرت سے جوڑ دے. ہماری اپنی آخرت کی بہتری سے جوڑ دے. قبر میں اس اندھیرے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے جوڑ دے. لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، تے میں سنیا اوتھے اونے آنا، جدے موڈے کملی کالی. ہمارے اندر موجود ان سسکیوں کو، گناہوں کو، اس بے مقصد و بے وجہ کے درد کو ہم کیوں نہ اس طرف موڑ لیں کہ ہمیں دیدار کعبہ نصیب ہو جائے، روضہ رسول کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ جو پیشانی ہے جس پہ اکثر بچھڑنے کا بل آ جاتا ہے، کسی کے چھوڑ جانے کو جب زیادہ سوچتے ہیں تو سلوٹیں آ جاتی ہیں. اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں وہ مقام عطا ہو جائے کہ جب یہ سجدے میں جائے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ جب ادا ہو تو سکون آ جائے، روح کو، قلب کو سکون آ جائے. جو ترتیب ہم خود سے بنا کے روزانہ اذیتوں کو اپنے وجود اور روح کا لباس بنا کے اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو خسارہ در خسارہ میں بدلتے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان خساروں سے دور کرتے ہوئے، بہت دور کرتے ہوئے اس منافع تک لے جائیں کہ ہمارا شمار، ہماری روح کا شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں میں، آل بیت کے عاشقوں میں ہو جائے. ہماری طلب، ہماری تڑپ اس مقام تک اور اس مقام کے تصور تک آ کے رک جائے، فنا ہو جائے کہ جہاں سونا راضی ہو جائے، راضی ہو جائے. راضی ہو جائے. نہیں معلوم، نہ ہی وہ الفاظ ہیں کہ بند آنکھوں سے، نم آنکھوں سے جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ سب بھی وہ دیکھ سکیں یا دیکھ رہے ہوں، مگر سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا،
میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی میری گود چ نبیاں دا میری گود چ نبیاں دا میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا سرکار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا وے نال تھک بھی تے جاندا وے نالے اک بھی تے جاندا وے کرو سفر مدینے دا کرو سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑی میری گود چ نبیاں دا سردار بڑا سونا سلامتی چاہتا ہوں آپ سب کی اللہ رب العزت میری تمام دعاؤں کو آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے جو بیٹیاں بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بہتر سبب اسباب اللہ کی ذات پاک فرمائے بہتر رشتوں کا سبب بنائے جو بہنیں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں جو بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں مگر گھروں میں خوش نہیں ہے ناچاکی ہے بیزاری ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی اس طرح سے توفیق حاصل نہیں ہو رہی جہاں رشتوں میں ملاوٹ ہے یا اللہ ان کی ترتیب ٹھیک فرما دے ان ملاوٹوں کو دور فرما دے جو رشتوں پر چھائی ہیں ان نجاستوں کو ختم فرما دے یا اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دے ہم سب پہ رحم فرما دے ہمارے ساتھ جو رشتے منسلک ہیں یا وحدہ لا شریک ہم ذمہ داریوں کو تیری مدد سے پورا کر سکیں یا اللہ جہاں جہاں پر جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کا غیب سے سبب عطا فرما دے جہاں پر مجبوریاں ہیں بے روزگاریاں ہیں کاروبار میں مشکلات ہیں یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں آپ کو واسطہ ہے رحمت للعالمین کا رحم فرما دیں مجھ گناہگار پر رحم فرما دیں جو لوگ سن رہے ہیں میرے ساتھ ہیں میرے بھائی ہیں میری عزتیں ہیں میرے محترم ہیں ان سب پہ اپنا خاص رحم فرما دے اپنی رحمت کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دے پروردگار عالم میرے لیے کھول دے پروردگار عالم کمی رہ جاتی ہے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا التجائیں
دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ یا اللہ آپ تو شارک سے بھی نزدیک ہیں، ہم پہ رحم فرما دیجئے، کر دیجئے، آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ جہاں جہاں پر یقین اور امید نظر آتی ہے اس مقام پہ اپنے وجود کا جلوہ دکھاتے ہوئے ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیجئے۔ جب ہم سب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، ہماری زبان کو یا اللہ کلمہ طیبہ کی توفیق عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے، عطا کر دیجئے۔ جو ساتھ رہا آپ سب کا، یا اللہ اس ساتھ کو ہمیشہ قائم رکھیے گا، دعاؤں کی صورت میں، ایک دوسرے کے احساس کی صورت میں، خیال کی صورت میں، عزت و احترام کی صورت میں قائم رکھیے گا۔ آپ سب کو، آپ سے وابستہ رشتوں کو اللہ کی ذات پاک ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین یا وحدہ لا شریک، آمین ثم آمین۔